بسم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نہایت واجب الاحترام علماء ذی وقار، سادات گرامی، قابل قدر بزرگوں، قابل فخر بھائیوں، دوستوں، پیارے پیارے معصوم بچوں، جملہ حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے شمار بار شکرانے، جس خالق کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر امت مسلمہ کو حج بیت اللہ شریف اور عید الاضحیٰ جیسی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال اس سال 17 لاکھ سے زیادہ تعداد میں حج کرنے والے خوش نصیب حجاج کرام کا تمام تر سفر، مناسک، زیارتیں، دعائیں اللہ تعالیٰ من جملہ قبول و منظور فرمائے۔ رب کعبہ دنیا بھر میں قربانی پیش کرنے والوں کی تمام تر قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت اگر کسی جگہ کوئی کمی، کجی، خامی ہے، دل سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور عظیم ہستیوں کا واسطہ ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے، اور یہ دن خواہ حج ہو یا قربانی، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ ہمارا مضمون اور موضوع گفتگو چونکہ 3 مہینوں سے وہ اخلاقیات، حسن اخلاق اور خلق عظیم کی مناسبت سے جاری ہے، اس لیے آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی اور درس قرآن کی شکل میں بھی کریں گے، اور مگر مضمون ہمارا وہی رہے گا۔ آج ہم کچھ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔ آپ دل سے مل کے دعا فرمائیں کہ جو بھی چیز ہمیں انبیاء کرام کی سیرت سے، سنت سے، قرآن سے، حدیث سے معلوم ہو جائے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک کثرت کے ساتھ فرمایا، جا بجا، حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ خلیل کا مطلب ہے دوست۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ کسی بھی نبی کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، کسی بھی رسول کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہزارہ انبیاء کرام تشریف لا چکے تھے، مگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے خلیل نہیں بنایا۔ پہلی مرتبہ یہ لفظ، یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کوئی سوچ سکتا ہے تو پھر ہمارے نبی کے لیے کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے، اور آپ کے میرے نبی تاجدار ختم نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا دوست جو سنگت میں رفاقت میں رہے، وہ ایسا دوست جو سنگتی ہو، ساتھی ہو، اور حبیب کا مطلب ہوتا ہے ایسا دوست جس سے محبت ہو جائے۔ حبیب میں محبت کا معنی ہے، اور اگر سادہ لفظوں میں خلیل اور حبیب کا فرق پوچھنا ہے تو خلیل وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی اللہ رب ذوالجلال کا انتظار کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے خود رب کعبہ عرش معلیٰ کو سجا کر جس کا انتظار کرتا ہے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ قصہ مختصر، چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا ابراہیم ہمارا دوست ہے، خلیل ہے، فرشتے بھی حیران تھے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی عظیم ہستی کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے یہ ہمارا دوست ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہمیں اجازت دے، ہم تیرے اس دوست سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جس کو تو نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی اور ساتھ بشارت بھی دے دی۔ اب وہ فرشتوں کی پوری ایک جماعت انسانی اور بشری شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ کس شکل میں؟ بولے انسانی شکل میں، بشری شکل میں۔ حالانکہ فرشتے کیا ہیں؟ زندہ باد، فرشتے کیا ہیں؟ نور ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک، نوری مخلوق ہے۔ مگر جب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا بن کے آئے؟ بشر اور انسان، خود نوریوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ وہ بھی جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انسانی شکل میں آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو ایک انسانی شکل میں بھیجا، بشری شکل میں، بشراً سویہ، بشر بنا کے بھیجا۔ تو پتہ چلا نور بھی بشری شکل میں آ سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، نور بھی بشری شکل میں آ سکتا ہے۔ فرشتوں کی صرف ایک خوبی ہے کہ وہ نور ہیں، بشری شکل میں تو آ سکتے ہیں مگر بشر نہیں ہیں۔ میرے نبی کی دو شانیں ہیں، میرے نبی نوریوں کے بھی سردار ہیں، بشریت کے بھی سردار ہیں۔ نور ایسا نور ہے کہ ان جیسا نور اور ہے نہیں، اور بشر ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا دوسرا بشر ہے۔ وہ نوریوں کے بھی سردار ہیں اور بشریت کے بھی۔ فرشتے آگے انسانی شکل میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے تعجب کا، حیرانگی کا مقام تھا، حیرت کا مقام تھا کہ وہ نہ تو مقامی لگ رہے تھے نہ مسافر لگ رہے تھے، دیکھے بھالے بھی نہیں تھے۔ اگر وسیب کے ہوتے، علاقے کے ہوتے تو کبھی نہ کبھی ان میں سے کسی کو تو دیکھا ہوتا۔ دیکھے بھالے بھی، نورانی چہرے ہیں، سفید پوش ہیں، قد کاٹ خوبصورت ہیں، بالکل تازہ فریش، جیسے ابھی کسی ساتھ والے گھر سے نکلے ہوں تیار ہو کے۔ مسافر بھی نہیں لگ رہے، کیونکہ اس دور میں جو سفر تھا یا تو پیدل کا تھا یا پھر جانور کی پیٹھ پہ۔ اس دور میں اگر کوئی 2-4 میل بھی سفر کرتا تھا
تو جب وہ آتا تو اس کے چہرے پر، اس کے بالوں سے، اس کے حلیے سے سفر کا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی مسافر لگتا ہے، سفر کر کے آیا ہے، اس کے حلیے سے لگتا تھا۔ آج کی طرح بند ایسی گاڑیاں تو اس وقت نہیں تھی کہ آپ بے شک 100 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر کا بھی سفر کر کے آئیں تو بالکل اپنی سواری سے باہر آتے ہیں فریش حشاش بشاش، ایسے لگتا ہے جیسے ادھر ساتھ والی گلی یا ساتھ والے گھر سے نکل کے آ رہے ہیں۔ اس وقت تو یہ حالت نہیں تھی، نہ ایسے روڈ تھے، نہ ایسے ریلوے ٹریک تھے، نہ بائی ایئر کوئی ایئر لائن تھی۔ اس وقت تو یا پیدل سفر ہوتا تھا یا پھر جانوروں کی پیٹھ پر، اور وہ بھی ریگستان سے جب چلتے تھے، ہوا گرم لگتی تھی، لو لگتی تھی، مٹی وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو جو سفر کر کے آتا اس کا حلیہ ہی بتاتا تھا کہ یہ مسافر ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام حیران ہو رہے ہیں کہ یہ میں عجیب مخلوق اور عجیب مہمان ہے کہ مقامی بھی نہیں لگ رہے اور مسافر بھی نہیں لگ رہے۔ چلو اس بات کو انہوں نے چھوڑ دیا، بٹھایا، دروازہ کھول دیا گھر کا، بیٹھک میں بٹھا دیا اور گھر چپکے سے بتا دیا کہ کوئی خاص مہمان آئے اور کھانا بناؤ۔ کیا بناؤ؟ کھانا بناؤ۔ تو کھانا کھلانا یہ نبیوں کی سنت، نبیوں کی سنت، نبیوں کی۔ ادھر سے کھانا بن کے آگے، اور کھانا کیا بنا اس دن؟ پورے کا پورا بچڑا، بیل کا بچہ، بیل چھوٹا بیل کہہ لیں، گائے کا بچڑا کہہ لیں، پورے کا پورا بچڑا روسٹ کر کے بھون کے دسترخوان پر رکھ۔ آپ کی میزبانی بڑی، ابراہیم علیہ السلام کی میزبانی کی بڑی دھوم ہے۔ میرے جیسے طالب علم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ آپ مہمان کا انتظار کرتے تھے کھانے کے لیے کہ کوئی مہمان آئے تو کھانا کھاؤ۔ بعض اوقات ایک دو دن گزر جاتے، مہمان نہ آتا تو کھانا ہی نہیں کھاتے، عرض کرتے مالک کسی کو تو بھیج میرے دسترخوان پر۔ مہمان رب کی رحمت، مہمان رب کی رحمت۔ دسترخوان وسیع، مہمان کے فرشتے بیٹھ کے، اب کھانا سامنے پڑا ہے، روسٹڈ کھانا ہے، مگر ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، کھا نہیں رہے۔ جب کھانا نہیں کھایا انہوں نے، چونکہ اس دور میں تو ایسا کھانا روسٹڈ کھانا ہو، گوشت ہوا روسٹ کیا ہوا ہو، یہ روسٹڈ کھانے کی ابتدا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس دور میں تو یہ نصیب والوں کو ملتا تھا، بھنا ہوا گوشت کھا نہیں رہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا کھٹکا لگا کہ کہیں یہ فرشتے تو نہیں ہیں، اور فرشتے جب اکٹھے ہو کے جاتے ہیں تو پیغام ہو تو ایک آدھ فرشتہ جبریل امین کافی ہو جاتا ہے، جب اکٹھے ہو کے جاتے ہیں تو یہ عذاب کے لیے جاتے ہیں۔ دل میں تھوڑا سا خوف آیا تو ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی رفیق حیات زوجہ محترمہ بھی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، کہ خوش ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے، خوش ہو رہی تھی۔ کھانا بنا لیا تھا، بھیج بھی دیا تھا، اور پھر خوش ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر اللہ کی طرف سے مہمان آئے ہیں۔ تو گھر والوں کو خوش ہونا چاہیے، اس کا آگے انعام بھی بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے، فرشتوں نے بشارت دی کہ آپ کو بشارت، ہم فرشتے ضرور ہیں، عذاب کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن آپ کے لیے عذاب نہیں لے کر آئے، آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری لے کر آئے۔ آپ کو ایک نہیں 2 بیٹوں کی خوشخبری دیتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام، 2 بیٹوں کی خوشخبری دینی ہے، اور ہاں عذاب کی خبر لے کے ہیں وہ قوم لوط کے لیے۔ یہ ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، یہ پس منظر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ اب کر کے اب آپ کو سنانا ہے۔ خلاصہ کہانی کی شکل میں اس لیے سنا دیا ہے کہ جب ترجمہ کرنے لگوں تو جلدی جلدی آپ کو سمجھ آتا جائے، آپ کو پتہ چلتا جائے، ثواب بھی ہوگا سننے کا، اجر بھی ملے گا، لیکن ہمارا فوکس کیا ہے کہ اپنی اصلاح اور تربیت کرنی، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اپنی عادات کو اچھا کرنے سے میں سے 3-4 یا اس سے زیادہ نقطے ایسے بتاؤں گا جو پیغمبرانہ سنتیں ہیں، جس کے بارے میں خود رب کعبہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح تاجدار ختم نبوت کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ، اسی طرح فرمایا فی ابراہیم اسوہ، فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ وہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ تو صرف ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں کل نبیوں اور پیغمبروں میں، میرے آقا کے بعد اگر کسی کی حیات طیبہ اور سیرت کو حسن اسوہ حسنہ کہا ہے قرآن کریم میں رب کعبہ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔